لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی محبت ہے کہ دل دھرنے کی جگہ موجود نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو میں آپ سے کچھ عرصہ کے لیے ہم کلام رہوں تو آپ کی ساری توجہات سمٹ کے میری جانب مبذول رہیں. باہر جو آنے جانے والوں کا شور ہے آپ اس پر توجہ نہ رکھیں. ظاہر ہے کہ انہیں تو اندازہ نہیں ہے کہ اندر جگہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اندر آنے کی کوشش میں لگے ہوئے, لیکن آپ کی توجہ میری جانب مبذول رہے. تو کہا کہ شہر سے مراد شہر مکہ ہے, تو اس مکے کی قسم کیوں کی؟ کہا اے انت مقیم فی ھذا البلد, اس لیے کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں میں تیرے قدم لگے, تیرے انفاس کی خوشبو سے اس شہر کی فضائیں مہکتی رہی. مجھے قسم اس لیے کہ محبوب تیرا ڈیرا اس شہر میں ہے, تیرا بسیرا اس شہر میں. اللہ اکبر. تو اس شہر کی عظمتوں کے حوالے کہ یہاں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے, مقام ابراہیم ہے, چاہے زمزم ہے, صفا و مروہ ہے, مطاف ہے, مزدلفہ ہے, منا ہے, رکن یمانی ہے, رکن شامی ہے, رکن اسود ہے, رکن عراقی ہے, سقف بیت اللہ ہے, باب کعبہ ہے, ملتزم ہے, مطاف ہے, حتیم ہے. یہ ساری جگہیں اپنی جگہ پہ, لیکن میں شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ محبوب اس کی گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں, اس کی خاک نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں, اس لیے مجھے شہر کی قسم. مجھے قسم اس لیے کہ یہاں تم جو رہتے ہو, تمہارے انفاس کی خوشبو جو اس گلیوں میں مہکتی رہی ہے, مجھے اس لیے شہر کی قسم. تو قسم محبوب کی وجہ سے فرمایا. یہاں میں آپ کو رک کے ایک اور بات بتاؤں کہ علماء کی مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے, دلائل دیے بڑا وزن ہے دلائل. بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے, دلائل دیے بڑا زور ہے دلائل. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک تیسری بات کی. بعض نے کہا مکہ شریف افضل, دلائل موجود. بعض نے کہا مدینہ شریف افضل, دلائل موجود. لیکن شیخ محقق نے کہا جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا, جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہوا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. اگر آپ کا شعری ذوق میرے ساتھ مطابقت کر جائے تو شعر کا حسن دیکھیے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ نے تو قلم توڑ دیے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, بار بار ادھر سے بہار گزری ہے. وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل, وہ مدینے میں تھے تو مدینہ افضل. اللہ اکبر. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا, حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے, جہاں حضور جلوہ فراز ہے. تو مرید نے دوسرا سوال کیا, پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے, جب سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر جنت کی آرزو کیا معنی رکھتی؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے. شیخ نے کہا بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے, جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگا. مکے میں ہے تو مکہ افضل, مدینے میں ہے تو مدینہ افضل, جنت میں ہے تو جنت افضل. جدھر جدھر سے گزرتے گئے ادھر ادھر ہی نور جاتا گیا. اور یہ ان کا حضرت شیخ کا محض جو ہے وہ عقیدت کا معاملہ نہیں, بلکہ میں آپ کو ایک حدیث اس پر سناتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب ہے, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ ثواب کیا ہے تو لوگ آپس میں الجھ پڑیں, خدا ڈالیں کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. اب پہلی صف کون سی ہے؟ اور یہ سب پہلی صف ہے. لیکن اگر یہ مصلی برآمدے میں بچھا لے تو بتاؤ یہ سب پہلی صف رہے گا؟ اور اگر وہ وہاں سے مصلی اٹھا کے چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا. اب شیخ یہاں کھڑے ہیں تو شرف یہاں ہے, وہاں صحن میں چلے گئے تو شرف صحن میں, اور اگر مصلی چھت پہ لے گئے تو شرف چھت پہ. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج کا امام اگر مصلی بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے. تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے میں, مدینے میں ہو تو شرف مدینے میں, جنت میں ہو تو شرف جنت میں. جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانہ ہستی کی, بے شک انسان خسارے میں. آج کا انسان تو سوال کر سکتا ہے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں,
کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نسل محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑ دیں، کہاں ایک لباس اس پر بھی پیبند لگے ہوتے تھے، اور کہاں آج اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو عروج اور ترقی کی طرف سے ہوں۔ اللہ نے کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی انسان خسارے میں، تو یہ انسان تو خسارہ مانتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا حسن دیکھا،